بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تعطیلات سے پہلے ہم نے اپنا اردو بے کا کچھ کام مکمل کیا تھا اور تعطیلات ہو جانے کے باعث ہم اپنے کام کو ہمیں روکنا پڑا، لیکن آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کو PDF نوٹس کے میں واٹس ایپ کے ذریعے یہ کچھ کام بھیجا گیا ہے تاکہ بچے فارغ نہ بیٹھیں اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں۔ اور اب یہ جو ویڈیوز آپ کو بیٹا بھیجی جا رہی ہیں، ان میں ان نوٹس بارے تفصیلاً بتایا گیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کیا پڑھنا ہے۔ اوکے بیٹا، سب سے پہلے تو آپ اپنے PDF نوٹس نکالیں، کیونکہ آپ اپنے کام کو اپنے سامنے رکھیں گے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اگر کام آپ کے سامنے نہیں ہوگا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا بتایا جا رہا ہے۔ سمجھ آ گیا بیٹا؟ کھول لی ہیں؟ ویری گڈ۔ اب آپ نے اپنے پاس پینسل، شارپنر اور اریزر پاس رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کوئی بات لکھنا چاہتے ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی تو آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، ٹھیک ہے بچے؟ سب سے پہلے ہم شروع کریں گے واحد جمع۔ واحد جمع، واحد کسے کہتے ہیں؟ ایک کو۔ واحد کسے کہتے ہیں؟ ایک، یعنی ایک چیز جو ہے وہ واحد کہلاتی ہے۔ اور جمع کیا ہوتا ہے؟ ایک سے زائد چیزیں، زیادہ چیزیں، یعنی جو ایک سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں وہ جمع کہلاتی ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم اس کی تعریف پڑھیں گے۔ واحد وہ کلمہ ہے جو صرف ایک چیز کے لیے بولا جائے، یعنی جو صرف ایک چیز کے لیے بولا جاتا ہے وہ کلمہ واحد کہلاتا ہے۔ مثلاً اب یعنی مثال دی جا رہی ہے، کتاب ایک کتاب ہے، لڑکا ایک لڑکا، کرسی ایک کرسی، تو یہ سب کیا ہے؟ واحد ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ واحد ہے۔ کتاب، لڑکا، کرسی، یہ کیا ہے؟ واحد ہے۔ اب بیٹا جب ایک سے زائد چیزوں بارے بات ہوتی ہے یا ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے کوئی کلمہ بولا جائے تو وہ جمع کہلاتا ہے۔ وہ کلمہ جو ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے بولا جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ جمع۔ کیا کہتے ہیں؟ جمع۔ جیسے اوپر مثال واحد میں دی ہے، کتاب ایک کتاب، اور جب ایک سے زائد ہوں گی تو کیا بن جائیں گی؟ کتابیں۔ کیا بن جائیں گی؟ کتابیں۔ لڑکا ایک ہے اور جب ایک سے زائد ہوں گے تو کیا بن جائیں گے؟ لڑکے، لڑکے۔ کرسی ایک کرسی، ٹھیک ہے، اور جب ایک سے زائد ہوں گی تو بن جائیں گی کرسیاں۔ کیا بن جائیں گی؟ کرسیاں۔ سمجھ آ گیا بیٹا؟ واحد ایک چیز کو کے لیے بولا جاتا ہے اور جمع ایک سے زائد چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ آپ کے نوٹس آپ کے سامنے ہیں، آپ اپنے نوٹس پر اپنے واحد جمع کھولیں۔ پہلا آپ کا لفظ ہے استاد۔ استاد یعنی پڑھانے والا، جو آپ کو یعنی جس کو آپ ٹیچر بھی کہتے ہیں، معلم بھی کہتے ہیں۔ ایک ہے تو استاد، اور اگر ایک سے زائد ہیں تو اساتذہ۔ اساتذہ
ایجاد یعنی کوئی چیز بنانا، ایک چیز اگر بنائی ہے تو ایجاد، اور اگر ایک سے زیادہ چیزیں بنی ہیں تو ایجادات۔ کیا ہے؟ ایجادات۔ ادب یعنی کسی سے اچھے طریقے سے بات کرنا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ایک شخص ہے اور آپ اس سے بات کر رہے ہیں تو ادب سے بات کریں، اور اگر آپ زیادہ باتیں کریں تو آداب۔ آداب۔ انتظام یعنی کسی چیز کو دیکھنا، کہیں پر کوئی موقع آیا ہے، کوئی سالگرہ ہے، کہیں پر کوئی شادی ہے، وہاں پر کچھ انتظام اگر کرنا ہے، اگر وہ کوئی ایک کام آپ کے ذمہ ہے تو وہ آپ انتظام میں کہیں گے، اور اگر ایک سے زائد کام آپ دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ انتظامات۔ کیا ہوتے ہیں؟ انتظامات۔ نمبر 5 ہے آپ کا امتحان یعنی ایگزام، اور اگر آپ نے جو ہے وہ پیپر دینا ہے تو وہ امتحان ہے، اور اگر ایک سے زائد تو وہ امتحانات، ایک سے زائد ہو جائے تو امتحانات۔ امر، امر کہتے ہیں بیٹا کام کو، ٹھیک ہے؟ ایک کام کر رہے ہیں تو امر، اور ایک سے زائد کر رہے ہیں تو امور۔ کیا بن جائے گا؟ امور۔ برکت یعنی کسی کام میں خیر ہونا، اچھا ہونا، بھلائی ہونا۔ ایک کام ہے تو برکت اس میں ہوئی، اور اگر زائد ہے تو برکات۔ کیا ہوگا؟ برکات۔ تعلق یعنی کسی سے کوئی رشتہ، کسی ایک شخص سے ہے تو تعلق، اور اگر زیادہ لوگوں سے آپ کی بات چیت ہے، ملنا ملانا ہے تو بن جائے گا تعلقات۔ کیا بن جائے گا؟ تعلقات۔ تکلیف، اگر یعنی آپ کو کہیں چوٹ لگتی ہے تھوڑی سی تو وہ تکلیف ہے، ایک جگہ پہ اگر چوٹ لگی ہے تو تکلیف ہے، لیکن اگر زیادہ لگ جائے یا زیادہ جگہ پر چوٹ لگ جائے تو وہ تکالیف بن جاتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ تکالیف۔ تدبیر یعنی کوئی ارادہ کرنا، کوئی منصوبہ بنانا، کچھ سوچنا، ایک چیز کے بارے سوچنا، تدبیر، اور اگر ایک چیز سے زیادہ کے بارے میں آپ سوچتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے تدابیر۔ کیا بن جاتا ہے؟ تدابیر۔ امیر یعنی جس کے پاس دولت ہو اس سے کہتے ہیں امیر، اگر ایک شخص ہے تو امیر، اور ایک سے زائد ہے تو امرا۔ امرا۔ آلہ، آلہ بیٹا کہتے ہیں اوزار کو، ہتھیار کو۔ آپ کے گھر میں اوزار ہوں گے، ہتھوڑی ہوتی ہے، کلہاڑا ہوتا ہے، یا اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اگر وہ ایک ہے تو آلہ، اور اگر ایک سے زائد ہیں تو آلات۔ کیا بن جائے گا؟ آلات۔ اطلاع، اطلاع یعنی کسی کو کوئی بات بتانا، پہنچانا کوئی بات، اگر ایک بات ہے تو اطلاع، اور اگر ایک سے زائد ہے تو اطلاعات۔ کیا بنے گا؟ اطلاعات۔ نیکسٹ ہے اسم۔ اسم کہتے ہیں نام کو، یا کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہا جاتا ہے۔ اگر وہ ایک شخص ہے، ایک جگہ ہے، یا ایک چیز بارے ہے تو اسم ہے، اور اگر ایک سے زائد ہے تو کیا بن جائے گا؟ اسما۔ اسما۔ باب، باب بیٹا ویسے کہا جاتا ہے دروازے کو، ٹھیک ہے؟ دروازے کو بھی باب کہا جاتا ہے، اور اگر زیادہ ہیں یہاں پر آپ یہ بھی مراد لے سکتے ہیں کہ جیسے آپ کی کتاب کے اسباق ہوتے ہیں، یا باب بھی ہم انہیں بولتے ہیں، جن کو آپ انگلش میں چیپٹر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر ایک ہے تو باب، اور اگر ایک سے زائد ہے تو کیا بن جائے گا؟ ابواب۔ کیا بن جائے گا؟ ابواب۔ ترکیب یعنی کچھ سوچنا، کسی بارے سوچنا، اگر ایک سوچ ہے تو ترکیب، اور ایک سے زائد ہیں تو تراکیب۔ تراکیب۔ تجربہ یعنی اگر آپ کوئی تجربہ کرتے ہیں، جیسے فرض کریں اگر فرسٹ ٹائم کوئی کھانا بنا رہے ہیں آپ، تو وہ آپ تجربہ کرتے ہیں ایک دفعہ، اور اگر آپ زائد چیزیں بناتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے تجربہ۔ کیا بنے گا؟ تجربہ۔ تصویر، ایک تصویر اور ایک سے زائد ہوں تو تصاویر، ایک سے زائد ہوں تو تصاویر۔ اشارہ یعنی کسی کو اشارہ کرنا، کسی کو اپنی طرف بلانا یا کسی کو کچھ بتانا، اشارتاً۔
ہم کسی کو اشارہ کرتے ہیں نا، ہاتھ سے ہاتھ اٹھا کے اس کو بلاتے ہیں اپنی طرف، یا ہم اس سے کچھ بتانا چاہتے ہیں تو اشارہ. اور اگر آپ ایک کرتے ہو اشارہ تو اشارہ، اور اگر ایک سے زائد کرتے ہو تو وہ بن جاتے ہیں اشارات. کیا بن جاتے ہیں؟ اشارات. اس کے بعد ہے بخار، یعنی ہمارے جسم کا ٹیمپریچر زیادہ ہو جانا، ہمارے جسم کا درجہ حرارت زیادہ ہو جانا، کہ ہمارے جسم میں ایک حد تک جو ہے وہ گرمائش ہوتی ہے. اگر وہ گرمائش ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے تو ہمارا پورا جسم جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے، اور ہم اسے کیا کہتے ہیں کہ ہم بخار میں مبتلا ہو گئے. ٹھیک ہے، جب بخار ہے، اب جب زیادہ ہوا تو وہ کیا بن گیا؟ اب اس کی مثال آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ جب سورج کی شعاعیں سمندر پر یا پانی پر پڑتی ہیں تو اگر وہ تھوڑا سا پانی آبزرو کریں تو وہ بخار، اور اگر زیادہ کر لیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ بخارات. کیا بن جاتا ہے؟ بخارات. سمجھ آ گیا اسٹوڈنٹس؟ جی، نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے مذکر مؤنث. مذکر مؤنث. مذکر بیٹا کہتے ہیں نر. نر کو کہا جاتا ہے، یعنی میل کو کہا جاتا ہے وہ کلمہ جو نر کے معنی میں استعمال ہو، یعنی میل کے لیے استعمال ہو. مثلاً یعنی مثال دی گئی ہے، مرد مذکر ہے، مرغا مذکر ہے، باپ مذکر ہے، بھائی مذکر ہے. ٹھیک ہے. اور مؤنث، مؤنث کیا ہوتا ہے؟ وہ کلمہ جو مادہ کے معنی میں استعمال ہو، یعنی فیمیل. مادہ فیمیل جو مادہ کے معنی میں استعمال ہو اسے مؤنث کہتے ہیں. جیسے ہم نے مثال اوپر پڑھی، مذکر میں مرد ہے تو مرد کا مؤنث کیا ہوگا؟ عورت. مرغا مرغی، باپ ماں، بھائی بھاوج، یعنی بھائی کی جو بیوی ہے جس کو ہم بھابھی بھی کہتے ہیں، لیکن درست جو ہے وہ لفظ کیا ہے؟ بھاوج. بھاوج. جی بیٹا، اب آپ اپنے نوٹس سامنے رکھیں. ہم اس میں جو آپ کو مذکر مؤنث بھیجے گئے ہیں آپ اس پر انگلی رکھیں اور میرے ساتھ ساتھ پڑھیں. پہلا آپ کا لفظ ہے مرد. مرد عورت، شوہر بیوی، میاں بیوی. یعنی ہم جو مرد ہے، یعنی جیسے فرض کریں آپ کے فادر ہیں تو وہ آپ کی مدر کی کیا ہیں؟ یعنی آپ کے والد جو ہیں وہ آپ کی والدہ کی کیا ہیں؟ شوہر ہیں. شوہر بھی کہہ سکتے ہیں اور میاں بھی کہہ سکتے ہیں. شوہر بھی کہتے ہیں اور میاں بھی کہتے ہیں. اور آپ کی والدہ جو ہے وہ آپ کے والد کی کیا ہیں؟ بیوی. کیا ہیں؟ بیوی. سمجھ آ گیا بیٹا؟ نیکسٹ ہے جولاہا. یہ اب آپ کام کرنے والے کو کہتے ہیں بیٹا. مختلف جو پیشوں سے منسلک ہوتے ہیں ان میں سے ایک پیشہ ہے جولاہا، اور اس کا مؤنث کیا ہوگا؟ جولاہی. جولاہی. نمبر 5 آپ اپنے نوٹس میں دیکھیں. نمبر 5 ہے باپ، یعنی والد کو کہتے ہیں. تو باپ کا مؤنث کیا ہوا؟ ماں. غلام، جو کام کرنے والے ہوتے ہیں گھر میں، جو آپ کے ملازم ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے غلام. تو اس کا مؤنث کیا ہوگا؟ لونڈی. کیا ہوگا؟ لونڈی. اس کے بعد ابھی آپ نے تعریف میں پڑھا ہے بھائی. بھائی، تو بھائی کی بیوی کیا ہوگی؟ بھاوج. بھاوج. اس کے بعد چچا، یعنی آپ کے والد کے بھائی آپ کے کیا لگتے ہیں؟ چچا. جو چھوٹے بھائی ہیں وہ آپ کے چچا لگتے ہیں. تو چچا کی بیوی کیا ہوئی؟ چچی. 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 ٹھیک ہے. نانا، یعنی آپ کی والدہ کے والد، یعنی آپ کی امی کے جو ابو ہیں وہ آپ کے نانا. ٹھیک ہے. اور ان کی جو بیوی ہیں یعنی آپ کی والدہ کی والدہ وہ آپ کی کیا لگیں گی؟ نانی.
नानी, ठीक है। अब जैसे देखें भाई की बीवी को भावज कहा जाता है, इसी तरह अगर आपकी बहन की शादी होती है तो बहन का शोहर जो है वो क्या कहलाएगा, बेहनोई। मुज़क्कर क्या है, बेहनोई, यानी जिससे आपकी बहन की शादी होती है वो कौन है, बेहनोई। तो उसका मुअन्नस क्या है, बहन, बहन, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपका है बेटा, यानी आप अपने घर के में हो तो आप लड़के हो तो बेटा, और अगर आपकी बहन है तो वो क्या कहलाएगी, आपकी वालिदा की और वालिद की बेटी, बेटी। कसाई, गोश्त बनाने वाले को कहते हैं, जो गोश्त बनाता है, चाहे वो मुर्गी का है, चाहे वो बकरे का है, चाहे वो गाय का है, उसे जो काटता है उसे कसाई कहा जाता है, और उसका मुअन्नस क्या है, कसाइन, कसाइन। दादा, आपके वालिद के वालिद, आपके वालिद के वालिद दादा, और आपके वालिद की वालदा आपकी क्या लगी, दादी, क्या लगी, दादी। सुनार, जेवर बनाने वाले को कहते हैं, चाहे वो सोने का के जेवर बनाए या चांदी के बनाए, ठीक है, उसे कहा जाता है सुनार। तो उसका मुअन्नस क्या हुआ, सुनारन, सुनारन। जोगी, जोगन। गवाला, गवालन। फ़कीर, फ़कीर मांगने वाले को कहते हैं। अगर वो मर्द है तो फ़कीर, और अगर औरत है तो क्या होगा, फ़कीरनी, क्या होगा, फ़कीरनी। दूम, दूमनी। भतीजा, अब भतीजा किसे कहते हैं, यानी आपकी अम्मी के भाई का बेटा, आपकी अम्मी का क्या लगा, भतीजा, और उसकी बहन आपकी अम्मी की क्या लगी, भतीजी, भतीजी। ससुर, यानी आपके अम्मी की जो वालिद हैं वो आपके वालिद के क्या लगे, ससुर, ठीक है। और आपकी अम्मी की जो वालदा है वो आपके वालिद की क्या लगी, सास, सास। समझ आ गया बेटा। अब नेक्स्ट हमने टॉपिक शुरू करना है अल्फाज मुतज़ाद, अल्फाज मुतज़ाद। हम अपनी बोल चाल में बाज़ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो एक दूसरे के उलट होते हैं, यानी बिल्कुल उसके उलट होते हैं, ठीक है। जैसे नया, यानी एक चीज़ आपने ख़रीदी, अभी ख़रीद कर लेकर आए हैं, तो वो चीज़ क्या है, बिल्कुल नई है, आप उसे कहेंगे ये बिल्कुल नया है, ठीक है। और अगर कोई चीज़ आपने कुछ अर्सा पहले ख़रीदी है तो वो क्या हो गई, पुरानी। तो नया का उल्ट क्या होगा, पुराना, पुराना, ठीक है। अब आप अपने नोट सामने रखें और मेरे साथ साथ पढ़ें। पहला लफ्ज़ है खुशी, यानी खुश होना किसी बात पर, तो उसका मुतज़ाद क्या हुआ, गम। चांदी, चांदी, सोना, सोना। सवाल, यानी हम किससे सवाल करते हैं तो उसके बदले में, यानी इसके उलट क्या हमें आता है, जवाब। क्या आता है, जवाब। अमीर, यानी जिसके पास ज़्यादा पैसा हो, और अमीर का मुतज़ाद क्या है, गरीब, गरीब। नंबर 5 इकरार, इकरार यानी किसी चीज़ के लिए मान जाना, किसी बात के लिए मान जाना। तो इकरार का मुतज़ाद क्या हुआ, इनकार, इनकार यानी मना कर देना कि वो काम नहीं करेंगे। उसके बाद है अपना, यानी ऐसी चीज़ या ऐसा रिश्ता जो कि अपना है, जैसे भाई हो गया, बहन हो गई, चचा हो गए, ताया हो गए, ये है अपना। और अगर और कोई आ जाता है, जैसे दोस्त अहबाब आ जाते हैं, तो उसके लिए क्या आएगा, पराया। अपना, पराया, या उसे हम गैर भी कहते हैं, गैर भी कहते हैं, ठीक है। बूढ़ा, यानी जिसमें हिम्मत नहीं होती, ज़्यादा उम्र हो जाती है, उसे कहते हैं बूढ़ा। तो उसका मुतज़ाद क्या है, जवान,
क्या मुतज़ाद है? जवान। बहिश्त, बहिश्त बेटा जन्नत को कहा जाता है, ठीक है। तो जन्नत यानी बहिश्त का मुतज़ाद क्या है? दोज़ख, दोज़ख, या आपने उसे जहन्नुम भी कह सकते हैं, जहन्नुम। चुस्त यानी जो बिल्कुल जो है वो होशियार हो, हर काम जल्दी करने वाला हो, उसे कहते हैं चुस्त। तो उसका मुतज़ाद क्या है? सुस्त। क्या है? सुस्त यानी जो आराम आराम से काम करता हो। अंधेरा यानी अगर लाइट नहीं जल रही, रोशनी नहीं है तो अंधेरा, और अंधेरा का मुतज़ाद क्या है? उजाला, जहाँ पर रोशनी होती है, उजाला। छोटा, छोटा का मुतज़ाद क्या है? बड़ा, बड़ा। पीर यानी ऐसे बुज़ुर्ग जिनकी आप बात बहुत अच्छी तरह मानते हैं, आप ये कहते हैं कि वो हमें बहुत अच्छे तरीके से दुनियावी अलूम या दीनी अलूम हमें पहुंचा रहे हैं, तो आप उन्हें कहते हैं पीर। और जो उनका शागिर्द होता है उसे क्या कहा जाता है? मुरीद। तो पीर का मुतज़ाद क्या है? मुरीद, मुरीद यानी सीखने वाला, पढ़ने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है तकलीफ़ यानी कोई परेशानी आना, तकलीफ़, और उसका मुतज़ाद क्या है? आराम, आराम। नेक्स्ट है बीमार यानी कोई बीमार है, किसी को कोई तकलीफ़ है, वो बीमारी में मुब्तला है, तो उसका मुतज़ाद क्या है? तंदुरुस्त, जिसे कोई बीमारी नहीं है, जिसे कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ नहीं है, तो उसका वो क्या है? तंदुरुस्त। नेक्स्ट है पाक यानी किसी किस्म की कोई गंदगी, कोई गलाजत जिसके साथ ना हो, वो है पाक। जैसे हम कहते हैं ना, नमाज़ पढ़ने से पहले हमें पाक लिबास पहनना चाहिए, हमारी जगह पाक होनी चाहिए, इसका मतलब है बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, वहाँ पर मैल नहीं हो, गंद नहीं होना चाहिए। तो उसका मुतज़ाद क्या है? नापाक यानी ऐसी जगह जो कि पाक नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? नापाक। तंग यानी थोड़ी जगह, तंग, तो तंग का मुतज़ाद है खुला यानी ज़्यादा जगह, खुला। झूठ यानी झूठ बोलना, बहाने बनाना, गलत जो है वो बात करना, उसको कहते हैं झूठ। तो उसका मुतज़ाद क्या हुआ? सच यानी सही सही बात करना, सच। जवानी यानी जो बिल्कुल जवान हो, हिम्मत हो उसके अंदर, उसकी उस हालत को कहा जाता है जवानी। यानी जो शख्स जवान है तो उसकी उस हालत को क्या कहा जाता है? जवानी। और उसका मुतज़ाद क्या होगा? बुढ़ापा यानी जो बूढ़ा हो गया है, जिसमें ज़्यादा काम करने की सकत नहीं है, तो वो जब बूढ़ा हो गया तो उसकी जो है वो क्या बन जाएगी? वो अलामत कि वो हो गया है, वो बुढ़ापे की तरफ आ गया। वो क्या हो, किसकी तरफ आ गया? बुढ़ापे की तरफ। तो जवानी, बुढ़ापा। हाजिर यानी जो हमारे सामने मौजूद हो उसे हाजिर कहते हैं, तो उसका मुतज़ाद क्या है? गैर हाजिर, गैर हाजिर यानी जो हमारे सामने मौजूद ना हो। आसान यानी जिसको आप कहते हैं बहुत इजी है, इंग्लिश में आप कहते हैं इजी, लेकिन उसका मुतज़ाद क्या है? मुश्किल यानी ऐसा काम जिसको करना आसान ना हो, मुश्किल। समझ आ गया बेटा? ये आपके अल्फाज मुतज़ाद मुकम्मल हो गए हैं। अब नेक्स्ट आपकी हेडिंग है अल्फाज मुतरादिफ। अल्फाज मुतरादिफ, जी मुतरादिफ बेटा हम कहते हैं हम मायनी अल्फाज को, यानी जिनके मायनी एक जैसे होते हैं, बस वो लिखने में अल्फाज मुख्तलिफ हैं, लेकिन जब हम उनके मायनी देखते हैं तो वो एक जैसे होते हैं। ठीक है, हम अपनी बोल चाल में बाज़ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो एक दूसरे के हम मायनी होते हैं। मसलन यानी एक मायनी रखते हैं, मसलन सर्द, सर्द यानी सर्दी का मौसम होता है तो सर्दी में क्या होती है? ठंड होती है। तो सर्दी का मुतरादिफ क्या है? ठंडा। के वो जो आप जिस बारे बात करें वो बहुत चीज़
ٹھنڈی ہے یا وہ بہت ٹھنڈا ہے. تو سرد ٹھنڈا، جیسے سرد موسم ٹھنڈا موسم. ٹھیک ہے. اب آپ اپنے نوٹس کو دیکھیے. ہمارا پہلا لفظ ہے بدن. بدن، تو بدن کا مترادف کیا ہے؟ جسم. جسم. نمبر 2 آب. آپ کہتے ہیں پانی کو، تو آپ کا مترادف کیا ہے؟ پانی. نمبر 3 ہے بیٹا. بیٹا یعنی آپ اپنے والدین کے کیا ہو؟ بیٹا. تو بیٹا کو اور کیا کہا جاتا ہے؟ فرزند. فرزند. اچاٹ. اچاٹ کا مترادف کیا ہے؟ اداس ہو جانا اور بیزار ہو جانا. ٹھیک ہے. اچاٹ، بیزار یا اداس. نیکسٹ بیٹا نمبر 5 ہے آفت. آفت کا مترادف ہے مصیبت. مصیبت. نمبر 6 باپ، یعنی آپ کے فادر جو ہیں ان کو باپ بھی کہا جاتا ہے اور ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ والد. تو باپ کا مترادف کیا ہے؟ والد. آلہ، ابھی میں نے بتایا اوزار کو بھی کہتے ہیں، اور اس کا مترادف ایک اور کیا ہے؟ اوزار یا ہتھیار. اوزار یا ہتھیار. نمبر 8 ہے بیٹی، یعنی آپ کی بہن جو ہے وہ آپ کے والد کی والدہ کی بیٹی ہے، تو اس کو اور کیا کہا جاتا ہے؟ دختر. دختر. نیکسٹ آپ کا ہے آغاز، یعنی شروع کرنا کسی کام کو، تو آغاز کا مترادف کیا ہے؟ ابتدا. ابتدا یا شروع. پاٹ. پاٹ یعنی پہلی پاٹ ٹے. پاٹ. اس کا مترادف کیا ہے؟ چوڑائی. چوڑائی. نیکسٹ ہے تر. تر کا مترادف ہے گیلا. گیلا. نمبر 12 ہے خوف. خوف یعنی ڈر جانا، تو مترادف کیا ہوا؟ ڈر. ڈر. نمبر 13 ہے چھرا. چھرا جس کو ہم، آپ اگر چھوٹی ہے تو ہم گھر میں چھری کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، تو اگر وہ بڑی ہو سائز میں، یعنی اس کا جو ہے وہ سائز زیادہ ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ چھرا. اور اس کا مترادف کیا ہے؟ خنجر. مترادف کیا ہے؟ خنجر. ثمر. ثمر کا مترادف ہے پھل. پھل. نیکسٹ بیٹا آپ کا ہے درد. درد کا مترادف ہے تکلیف. درد کا مترادف کیا ہے؟ تکلیف. نیکسٹ ہے رخصت. رخصت یعنی چلے جانا، تو رخصت کا مترادف کیا ہے؟ چھٹی. یعنی جب چھٹی ہوتی ہے تو ہم اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں نا، تو اسے رخصت بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا مترادف کیا ہے؟ چھٹی. رسم یعنی جو ہمارے شادی بیاہ پر یا دیگر تقریبات پر ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ رسم. تو رسم کا مترادف کیا ہے؟ رواج. رواج. سمت. سمت. سمت کا مترادف ہے طرف. طرف. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری 4 سمتیں ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، یعنی 4 اطراف ہیں. ایک طرف، 2 طرف، اس طرح سے سمت، طرف. شرم یعنی کسی کوئی بات ہمیں خود محسوس ہونا کہ ہم نے غلط کیا ہے، تو اس پر شرمندگی ہونا، اسے کہتے ہیں شرم. تو اس کا مترادف کیا ہے؟ حیا. حیا. نیکسٹ ہے غصہ، یعنی بہت زیادہ غصہ آ جانا، تو غصے کو اور کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا مترادف کیا ہے؟ طیش. طیش. سمجھ آ گیا بیٹا؟ ہم نے اپنے اس PDF نوٹس میں کیا پڑھا ہے؟ واحد جمع، مذکر مؤنث، الفاظ متضاد اور الفاظ مترادف. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بہت اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے. پھر بھی اگر آپ کو کسی مشکل کا سامنا ہے تو ویڈیو کے آخر میں جو واٹس ایپ نمبر دیا جا رہا ہے آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.